کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا مکہ میں، تو مکہ کے اندر چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ بھئی یہ کون آ گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ کیا، یہ نبی بن بھی سکتا ہے؟ یہ نہیں، اور نبی بننے کے لیے کیا اوصاف و کمالات چاہیے؟ ظاہر مشرکین مکہ کا جو معاشرہ نبیوں کے اوصاف و کمالات سے واقف نہیں تھا، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اس ماحول معاشرے میں پلے بڑے ہیں، بلکہ یتیمی کی زندگی گزاری ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت و نگرانی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور آج جب یہ 40 سال کی عمر کی تربیت و نگرانی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور آج جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بھئی اس میں کون سا ایسا کمال پیدا ہو گیا؟ اب اس کو ہم کاؤنٹر کیسے کریں، اس کا انکار کیسے کریں جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے اہل کتاب یعنی یہودیوں سے رابطہ کیا جو مدینے میں رہتے تھے، چنانچہ جو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 10 کے علاوہ باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اب مشرکین مکہ نے وہاں رابطہ کیا کہ بھی ہمارے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اب ہم تو نبیوں کے اوصاف و کمالات سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کو نبی مانیں یا نہ مانیں، ہم اس سے کیا ایسا کوئی سوال کریں جس سے پتہ چلے کہ اصلی نبی ہے یا خام کا اس نے دعویٰ کر دیا ہے، اس کو کوئی سیاسی مقاصد ہیں؟ تم لوگ چونکہ نبیوں کے اولاد ہو اور تمہارے ہاں نبی آتے رہتے ہیں، تو لہذا تمہیں پتہ ہوگا، ہمیں ذرا گائیڈ کریں۔ تو یہود کہ اچھا ایسا کرو کہ تم اس نبی سے 3 سوال کرو، ان 3 سوالوں کے جواب میں اگر تینوں کے تینوں کا جواب دے دے، سمجھ جاؤ کہ نبی جھوٹا ہے، اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ جاؤ کہ نبی جھوٹا ہے، اور اگر 2 سوالوں کا جواب دے دے اور 1 کا جواب نہ دے تو تم سمجھ جانے یہ نبی سچا ہے۔ یہ معیار و کسوٹی بتلائی۔ اب مشرکین مکہ نے ایک مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالوں کی تیاری باندھ لی، اور سوال کیا بھیجے؟ پہلا سوال وہ سوالوں کی تیاری باندھ لی اور سوال کیا بھیجے؟ پہلا سوال یہ بھیجا کہ اس نبی سے یہ پوچھو اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، یہ سوال کرو۔ اور دوسرا یہ سوال کرو کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، دوسرا یہ سوال۔ تیسرا سوال کرو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کر لیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ آپ نبی ہیں، لہذا ہم آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پوچھیں۔ پہلا سوال یہ کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا قصہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین بادشاہ ہیں، ان کا قصہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین بادشاہ یہ کون تھا، اور تیسرا روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا۔ آپ نے سوچا کہ جبرائیل والوں کا جواب پتہ چل جائے گا، کل میں ان کو جواب دے دوں گا، کیونکہ آپ کی شان تو یہ تھی کہ اللہ سے لے لے کر آگے تقسیم کرتے تھے، کہ کل جواب دوں گا، کہ ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن تک جبرائیل نہیں آئے، آپ بڑے پریشان ہیں، جواب کیسے دوں؟ جبرائیل آئے نہیں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اب 2-3 دن تک تو مشرکین مکہ نے صبر کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ریسرچ کر رہے ہوں گے، تحقیق کر رہے ہوں گے۔ اب روایات میں آتا ہے تقریباً جو پورا 1 ہفتہ گزر گیا، ایک روایت میں آتا ہے 2 ہفتے پورے گزر گئے۔ اب آپ سکتے ہیں کہ جہاں پر معاشرہ پہلے سے آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اور پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور یہود نے کہا تھا کہ اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دیا تو سمجھو جھوٹا ہے، اور تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، اب جناب واویلا شروع کر دیا، ایک ہنگامہ مکہ کی گلیوں کے اندر جھوٹا ہے، دیکھو سوالوں کا جواب دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات میں ظاہر سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، اب سخت پریشان، آپ کی پریشانی کی انتہا نہیں، اتنی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن تک کوئی جواب نہیں، اور آپ پر ایسی کیفیت ہوگی آپ نے اور یہ بات مشرکین مکہ نے بھی شور مچا دیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا اس کو، یہاں تک کہ آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب وہ کہنے لگا کہ لگتا یہ ہے کہ انا محمدن وعدہ ربہ وقلہ، لگتا ہے اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے ناراض ہو گیا ہے، وہ کہنا شروع کر دیا۔
وہ کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ ان کے بھتیجے ہیں، سگا چچا یہ واویلا کر رہا ہے۔ پھر چچا کی جو بیوی ام جمیل، آپ کی چچی، وہ تو گھر آ کے تانے مار رہی ہے، کہا کہ محمد لگتا وہ تمہارا شیطان آج کل آ نہیں رہا۔ حضرت جبرائیل کو گویا کہ شیطان کہا، وہ شیطان جو آتا تھا، جو تمہیں آ کے جو نئی پٹیاں پڑھاتا تھا، لگتا ہے شیطان آج کل کہاں ہے؟ وہ سوالوں کا جواب کیا ہوا؟ اب آپ کے دل پہ جو ہے وہ چھورے چل رہے ہیں، کلیجہ کٹ رہا ہے، اور آپ خاموش، کیا جواب دیں؟ بڑے پریشان۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی آپ نے، کہا کہ خدیجہ کیا کرے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی آپ نے، کہا کہ خدیجہ کیا کرے؟ یہ صورتحال پیش آ گئی ہے، اس میں شک نہیں کہ میں سچا نبی ہوں، لیکن یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کوئی اطلاع نہیں، کوئی وحی نہیں ہے۔ بس اتنی گفتگو ہوئی کہ سورہ والضحیٰ نازل ہو گئی۔ سورہ والضحیٰ نازل ہوگی، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور چاشت کا وقت آپ جانتے 11-12 بجے کا وقت ہے، بالکل روشن دن ہوتا، پورا تابانی ہوتی۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پوری چھا جائے، پوری گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے، پھر پوری کالی رات آ جائے، پوری گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے، پھر پوری کالی رات کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ قسم کھا کے اللہ نے سورت نازل فرمائی۔ اور اس دوران میں آپ پر ایسی کیفیت تھی کہ کئی دفعہ آپ کو خیال آتا تھا کہ یہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں میں نہ کسی کا محبوب ہے نہ کسی کا محب، میں اپنی زندگی کو ہلاک ہی کر لوں، یہ کیا زندگی؟ اتنے بے چین ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ والضحیٰ نازل کر دی، جس میں دو چیزوں کی قسم کھا کے فرما دیا، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی جو مشرک نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا رب اس سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا کونٹر کر کے فرمایا، ما ودعک ربک، اے محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، نہ تجھ سے بیزار اور ناراض ہوا ہے۔ یہ کہہ کے جواب دیا۔ اس وقت یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اظہار محبت کیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کہ دو چیزوں کی قسم کھائی اور پورا عنوان سورۃ جب والضحیٰ کے اندر نازل فرما دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں قسم کھائی، قسم آ کر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی کہہ دیتے۔ اللہ کا کلام بغیر قسم کی اتنا مضبوط اور حق ہے کہ کسی کو شک و شبہ نہیں، کیونکہ قسم تو کھائی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ اپنے اس کلام کے اندر مزید حقانیت پیدا کریں، اس کے اندر قوت و صداقت پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، صداقت پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قسم کیوں کھائی؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ قسم اصل میں اس لیے کھائی ہے کیونکہ مشرکین مکہ نے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب دعویٰ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ثبوت ہوتا ہے، وہ ثبوت پیش کرے، دلیل پیش کرے دعوے پر۔ البینۃ علی المدعی، حدیث میں فرمایا کہ جو دعویٰ کرنے والا تو وہ گواہ پیش کرتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے۔ والیمین علی من انکر، اور قسم اس پر ہوتی ہے کہ جو انکار کرے۔ اب مشرکین مکہ نے جب دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گیا ہے، اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہوتی تو منکر کے ذمہ قسم کھا کر بیان کرنا ہوتا ہے، جب دلیل نہیں ہوتی تو منکر کے ذمہ قسم کھا کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس جب دلیل نہیں ہے اپنے دعوے پر، تو ظاہر ہے سامنے والے فریق کو کہا جاتا ہے آپ قسم کھا کے اپنے عنوان کو بیان کر دیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کیا۔ قسم کھائی، والضحیٰ قسم چاشت کی جب وہ چھا جائے۔ اب آگے یہ اس کا دعویٰ بیان کر رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر قسم کھانی تھی تو قسم ایک چیز کی کافی تھی، دو چیزوں کیوں کھائی؟ ضحیٰ کی قسم بھی کھائی، لیل کی بھی کھائی، کہ قسم چاشت کے وقت کی اور یہ رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو اگر انکار میں یعنی یمین اگر پیش کرنی تو ایک چیز کی قسم کافی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ تو جواب اس کا یہ کہ اصل میں دو چیزوں کی قسم اس لیے کھائی کہ دعویٰ کرنے والے کے دعوے کے دو جز تھے۔
ایک جز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ نے چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایک جز ہے دعوے کا، اور دوسرا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ دعوے کے دو حصے تھے، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ چھوڑتا نہیں ہے، ساتھ ہی رکھتا ہے، لیکن اندر سے بیزار ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو گویا کہ چونکہ دعوے کے دو جز تھے، اسی اللہ تبارک و تعالی نے دو قسمیں کھا کے دونوں جزوں کی رد کر دیا۔ اس لیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دعا اور لیل سے کیا مراد ہے؟ آخر ان کی قسم کیوں کھائی؟ کسی اور چیز کی بھی قسم کھا سکتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے، آخر یہ دعا اور لیل کی قسم اس موقع پہ کیوں کھائی؟ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دن رات جو عدلتے بدلتے ہیں، کبھی دن آتا کبھی رات آتی، کبھی دن آتا کبھی رات آتی ہے، تو دن رات کا عدلنا بدلنا یہ عام حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی دیکھتے ہیں کہ دن آیا پھر رات آ گئی کا تقاضا ہے، یہ مشرکین مکہ بھی دیکھتے ہیں کہ دن آیا پھر رات آ گئی، پھر رات گئی تو دن آ گیا۔ تو جب یہ دن رات عدلتے بدلتے خود دیکھتے ہیں، اور رات کا آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اور دن کا آ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اور قدرت کا ایک تقاضا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وحی کا جاری رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وحی کا رک جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جیسے دن رات شب و روز آتے جاتے ہیں، ایک حکمت کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے وحی کا کبھی آنا اور کبھی وحی کا رک جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس پر یہ فیصلہ کرنا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تبھی وحی نازل نہیں ہو رہی، یہ فیصلہ کرنا غلط ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر رات کے اندھیرے کو تم اللہ کی ناراضگی کا سبب کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں۔ بشارت اس بات کی دے رہے ہیں، دن رات جیسے مسلسل چلتے آ رہے ہیں، دن آتا پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا پھر رات آ جاتی ہے، مسلسل یہ نظام زندگی چل رہا ہے، اوپر وحی کا جو سلسلہ ہے اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا جیسے دن رات جاری رہتے ہیں۔ جب دن رات جاری رہتے ہیں اور مسلسل تا قیامت جاری رہیں گے، اسی طریقے سے آپ پر بھی وحی کا سلسلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بالکل جاری رہے گا۔ بس یہ کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی منقطع ہوا کبھی تسلسل حکمت کا تقاضا ہے، لہذا اس حکمت کے تحت اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اگر وہی نہیں آئی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت فیصلہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے تو گویا کہ یہ وہ جو حقائق تھی جس وجہ سے کہا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ یہاں قسم کھائی دہا کی، چاشت کے وقت کی، پورے دن کی قسم نہیں کھائی، چاشت کے وقت کی قسم، اور آگے فرمایا پوری رات کی قسم۔ تو رات پوری کی قسم کھا رہے ہیں اور دن کے تھوڑے سے حصے کی قسم کھا رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اصل اس میں راز یہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی اس بات کی دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، دنیا کا نظام قدرت ایسا ہے کہ یہاں انسان پر غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔ لہذا جیسے دن کا چاشت کا حصہ کی قسم کھا کے اشارہ کر دیا، یہ دن گویا کہ خوشیوں کی مانند ہے، تو خوشیاں انسان کو دنیا میں کم ملتی ہیں، لیکن جیسے آپ کو جو صدمہ اور غم پہنچا ہے یہ حکمت اور قدرت کا تقاضا ہے، لہذا آپ پر بھی جو زندگی ساری گزرے گی اس میں خوشیاں کم ہوگی، غم زیادہ ہوں گے، اس لیے آپ بالکل مضبوط اور مستقامت کے ساتھ رہے، پریشان نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ 39 دن غم کی بارش برسی، ایک دن خوشی کی بارش برسی۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے دی کہ وہ دہا چاشت کے وقت کی قسم کھائی تو گویا کہ خوشی کا وقت کم ہوگا، اور واللیل اذا سجا، رات جب کہ چھا جائے پوری رات کی قسم کھائی، اشارہ کر دیا کہ غم کا زمانہ زیادہ ہوگا۔ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کی باتوں کا پہ پریشان نہ ہو کہ دنیا نام، محبوب آپ ان لوگوں کی باتوں کا پہ پریشان نہ ہو کہ دنیا نام اسی کا ہے جس میں غم زیادہ ٹوٹتے ہیں، خوشیاں کم ملتی ہیں۔ کہ آپ کو تسلی دے دی تو والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی تو وہی کیا ہے
ایک معنی تو وہی جسے میں نے بتایا کہ چاشت کا وقت اور پھر ساری رات، اور ایک قول یہ ہے کہ والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک ایسا روشن دن، آپ ایک ایسی شمع لے کے آئے ہدایت کی جو پوری قسم کھائی، کیونکہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو گمراہی و ضلالت کے پردے سارے چھٹ گئے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھوں ستارے آسمان پر ہوتے ہیں لیکن دن نہیں چڑھتا اور روشنی نہیں ہوتی، حالانکہ لاکھوں ستارے، چاند بھی ہے لیکن دن نہیں چڑھتا اور روشنی نہیں ہوتی، حالانکہ لاکھوں ستارے، چاند بھی ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر، ایک آفتاب صرف شروع جھانکتا ہے کائنات کو، ساری کائنات کے اندھیرے چھڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ فرما دیا کہ نبی دنیا کی گمراہ ضلال کا اندھیرا چھٹا نہیں، ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے کمالات دکھاتا رہا، اپنے معجزات کا انوارات پھیلاتا رہا، لیکن گمراہی اور شرک کی جو ضلالت پھیلی ہوئی تھی وہ چھٹی نہیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو روشن کر دی، ساری کائنات کو روشن کر دی۔ اس لیے میں والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اس سے مراد یوم ولادت، جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ آفتاب نبوت آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں، کیونکہ ستارے کی اس وقت تک ہے جب تک سورج روشن نہیں ہوتا، ختم نبوت کا تاج لے کے آیا، اب اس کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، اس رات سے مراد لیلۃ المعراج، معراج کی رات مراد ہے، کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصیب ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، آپ نے سر کی آنکھوں کے ساتھ مقام احدیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہ پورا وجود آپ کا آنکھ بن گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں اختلاف کر دیتے ہیں، اور جی دل سے دیکھا ہے، اختلاف کر دیتے ہیں، اور جی دل سے دیکھا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اوہ مخلوق خالق کے سامنے ہو تو پوری مخلوق سراپا نگاہ بن جاتی ہے بھائی، پوری سراپا نگاہ بن جاتی ہے۔ جنہوں نے دل کی بات کی انہوں نے آنکھ کا انکار نہیں کیا، اور جنہوں نے آنکھ کی بات کی انہوں نے دل کا انکار نہیں کیا، بلکہ آنکھ بھی سراپا نگاہ تھی اور دل بھی سراپا۔ تو گویا کہ وہ لیلۃ المعراج مراد ہے واللیل اذا سجا سے، کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا جس معجزے کی نظیر کسی نبی کی زندگی میں بھی نہیں، آپ وہاں گئے۔ اس لیے فرمایا، اور ایک قول یہ کہ وہ والضحیٰ سے مراد آپ کا روشن چہرہ ہے، آپ کے روشن چہرے انور کی قسم کھائی ہے، قسم ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور لیل سے مراد آپ کی کالی زلفیں ہیں، جب وہ چھا جاتی ہیں اس روشن چہرے پہ چھائیں یا کندھوں کے اوپر جب چھا، کیا عالم ہوتا ہے، آپ کے گورے بدن پر وہ چھاتی ہیں، زلفیں جب آپ سے کے ماتھے پہ ٹکراتی ہیں اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی سیاہی اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے، جب چہرے روشن پہ زلف یوں لٹکتی ہے اور زیادہ آپ کا چہرہ روشن نظر آتا ہے اور زلف کی سیاہی اور زیادہ تابہ نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شان کی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شان کی قسم کھائی ہے کہ جس غم میں کبھی آپ سر یوں کرتے ہوں گے زلفیں لٹک جاتی ہوں گی، کبھی آسمان کو دیکھتے ہوں گے کیا ہوگے وہی نہیں ہے، کیا ہوگا جبرائیل نہیں آتا، غم سے دیکھتے ہوں گے سوال کا جواب کیا ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ کو اتنی پسند آئی، اے محمد جس چہرے انور کو تو میری طرف اٹھاتا ہے اس روح کی قسم کھاتا ہوں، اور زلفیں تیرے چہرے پہ پڑتی ہیں ان کی سیاہی جب دمکتی ہے ان سیاہ زلفوں کی قسم کھاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ محبت کی انتہا کر دی، کیا محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ محبت کی انتہا تبھی ہوتی ہے جب اس کی ذات کے حقائق کھلتے ہیں، ذات کی صفات و حقائق کو جانتے نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات کو اور صفات کو وہ مقام عالی عطا کرتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہا کہ والضحیٰ سے مراد آپ کا وہ روشن چہرہ ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد فرمایا کہ وہ آپ کی کالی زلفیں ہیں، کہ جب سے مراد فرمایا کہ وہ آپ کی کالی زلفیں ہیں کہ جب وہ یہ چھا جاتی ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کے تیرے رب نے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اب 40 دن گزر،
ایک روایت کے مطابق 40 دن کے بعد جبرائیل آئے، 40 دن کے بعد جبرائیل آئے اور پوری سورہ کہف لے کر آئے، پوری سورہ کہف لے کر آئے، اور سورہ کہف کے اندر ان تینوں سوالوں کا جواب موجود۔ اور حدیث میں آتا ہے سورہ کہف جب لے کر آئے ملائکہ تو 70,000 ملائکہ سورہ کہف کی اعزاز میں، 70,000 ملائکہ۔ ورنہ جبرائیل امین اکیلے آتے تھے، آپ کو وحی کر دیتے، آیات سکھا دیتے تھے، لیکن جب سورہ کہف نازل ہوئی، یہ پوری کی پوری سورہ کہف نازل ہوئی، اور فرمایا 70,000 فرشتے لے کر آئے۔ تبھی اس سورۃ مبارکہ میں ایسے انوارات ہیں، فرمایا کہ جمعرات کو جو تلاوت کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایسے انوارات ہیں، فرمایا کہ جمعرات کو جو تلاوت کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگلی جمعرات تک پورا ایک نور پڑھنے والے کے ساتھ رہتا ہے، نور ہی نور ہے۔ سورت 70,000 ملائکہ جس سورت کو لے کے آئے ہوں، اس سورت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 سوالوں میں سے 2 کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا، ذوالقرنین کون تھا، وہ قصہ۔ اور تیسرا سوال کیا تھا انہوں نے روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل من امر ربی، کہ وہ روح، یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل من امر ربی، کہ وہ روح کیا چیز ہے، روح ایک امر ربی، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے جو معیار بتایا تھا کہ نبی 2 سوالوں کا جواب دے دے گا، ایک کا اگر جواب نہیں دے گا سمجھ لینا نبی سچا ہے، اگر تینوں کا جواب دے گا سمجھو جھوٹا ہے، تینوں کا جواب نہیں دے گا، اگر 2 کا جواب دے گا ایک کا نہیں دے گا تو سمجھ جانا واقعی نبی برحق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ اتری تو اس روح کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا، تو گویا کہ یہود سمجھ گیا کہ نبی واقعی سچا ہے۔ جب سچائی اور صداقت کھل گئی، اب عداوت سامنے آ گئی، کیونکہ صداقت کھل جاتی ہے بس اوقات تو پھر عداوت، اپنی سچائی ثابت کرو، پہلے اپنی سچ وہ ثابت کر دے، اب عداوت شروع ہو جائے۔ نہیں جی اس کو اگر ہم نے مان لیا تو ہماری سبکی ہو گئی، ہماری چدراڑ کہاں گئی، یہ تو اوپر ہو جائے گا، اب عداوت۔ تو یہود نے عداوت شروع کر دی اور کہا نہیں نہیں نہیں، وہ نبی تو بنی اسحاق میں سے آنا تھا، یہ تو بنی، اور کہا نہیں نہیں نہیں، وہ نبی تو بنی اسحاق میں سے آنا تھا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے۔ ہم نے سمجھا بنی اسحاق میں سے آ گیا تو بنی اسماعیل میں سے، نہیں نہیں ہم نے اس کو مانتے، انکار، عداوت، حسد، بغض، اناد شروع کر دیا۔ اور وہی پٹی مشرک مکہ کو پڑھا دی، نہیں نہیں تم لوگ اس میں ایمان نہیں لانا، صداقت تو ثابت ہو رہی ہے معیار کے مطابق، نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، جھوٹ موٹ ملا دیا، تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا، مشرک مکہ پر ایمان لانے سے رک گئے کہ بھئی یہ پتہ نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ تو جاننے والے لوگ ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، ہو سکتا ہے صحیح کہتے ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ سورۃ کہف کے اندر سارے جوابات، لیکن اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرما دی کہ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ نے اس کے ساتھ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ دیکھو نبی کو تعلیم دینے کے لیے کتنا بڑا پروسیس چلایا۔ یہ بات اسی وقت بھی کہی جا سکتی تھی لیکن نہیں، 1 ہفتے کا وقت سکتی تھی لیکن نہیں، 1 ہفتے کا وقفہ، 2 ہفتے کا وقفہ، 40 دن کا وقفہ، ادھر پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ دیکھو نبی سچا ہوتا تو جواب دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں سچائیوں کو ثابت کرنے والا میں ہوں، وہ دیکھ رہا اپنے محبوب کی شان بھی دیکھ رہا ہے، ان دشمنوں کے پروپیگنڈے کو بھی سن رہا ہے، سب دیکھ۔ 40 دن کے بعد حقائق جب کھولے سب ہکا بکا ہو گئے ہیں، یہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ عجیب ہوتا ہے کہ جب ایک سچے کے بارے میں پروپیگنڈا ایک عرصے تک چلتا رہے اور جب حقائق پھر ایک دم سامنے آتے ہیں تو پورا کا پورا معاشرہ سہم جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ تو اللہ سب کو بالکل خاموش کر دیا، ساکت کر دیا۔ لیکن نبی کو تعلیم دے دی کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں اور کہیں کہ میں یہ کل کروں گا، فرمایا کہ انی انشاءاللہ، اس کے بعد یہ ضرور کہا کہ انشاءاللہ میں کل یہ کروں گا۔ تو گویا کہ یہ تعلیم نبی کو دی اور اصل میں ہمیں تعلیم دی ہے، ہم جب بھی کل آئندہ کرنے کی کوئی بات، کوئی کام کرنے کی بات کریں انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت جب شامل حال ہوتی ہے تو ہمارا کام آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہماری انشاءاللہ بدنام بھی کافی ہوئی ہے، جی مولوی علی انشاءاللہ یار تو وہ نہیں آنا، یا کل یاد دعوت جا جائیں، او انشاءاللہ بالکل، او انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ فیملی دینا لاوا، یار چھڑ تیری انشاءاللہ جی ہوندی تو نہیں آنا۔ اور واقعی کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، یہ ترجمہ اس کا، تو نہیں آندا تو آئے نہیں، یار اللہ نے چاہا ہی نہیں، میں کی کروں۔
یہ فراڈ بازیاں کس کو کرتے ہیں؟ اللہ میاں کو دو. پوری سورت اتری، نبی کا کتنا بڑا پروسیس گزرا، کیسے مجاہدہ ریاضات آگے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے، سوچ سمجھ کے بولا کریں. اس انشاءاللہ کا یہ مطلب ہے اللہ نے چاہا تو یا اللہ نے چاہا ہی نہیں میں آئی نہیں بھائی، یہ حرکت نہیں. انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کی مشیت بھی ساتھ لے لی ہے. اب تو آنا ہی آنا ہے، اب تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا، اب تو آنا ہی آنا ہے، اب تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. بالکل اور فہم ہوگی یہ بات کہ اب مجھے کرنا کیوں کہ اللہ کی مشیت میں نے اپنے شامل حال کر لی ہے، انشاءاللہ اب میں آنا ہی آنا ہے. تو خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے پوری صورت نازل اور فرمایا کہ انشاءاللہ اگر آپ کہہ دیتے تو پھر اسی وقت آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ماں